نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، جس نے ساری دنیا کو بنایا، انسان اور دوسری مخلوقات کو پیدا کیا اور اس کی روزی کا ذمہ لیا۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام رسول اکرم شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جس کی وجہ سے ہمیں ہدایت نصیب ہوئی اور ہم مسلمان ہوئے اور ہمیں جنت کا راستہ ملا۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم، بہت سے اہل کتاب جو چاہتے ہیں کہ تم یعنی مسلمان ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لیں، یعنی کہ جو عیسائی اور یہودی ہیں وہ دل سے چاہتے ہیں کہ مسلمان ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لیں۔ کیوں؟ حسد من عند انفسہم، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر جو حسد چھپا ہوا ہے نا، ان کو اس کی وجہ سے، اور ان کو سکون اسی طرح مل سکتا ہے کہ مسلمان اپنا مذہب چھوڑ کر کفر اختیار کر لیں۔ من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے، یعنی وہ حق کو سمجھ چکے ہیں۔ فاعفوا واصفحوا، پس ان کو معاف کر دیجئے، ان سے درگزر کیجئے۔ حتی یاتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا دوسرا حکم دے دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں، جیسا کہ ترجمے سے بھی ظاہر ہے، یہودیوں کے حسد کا ذکر کیا گیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ان کی دلی دشمنی کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس طرح کہ کئی اور مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں تک کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کر ان کا مذہب اختیار کر لو، اس میں بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لو۔ یہ ساری چیزیں صرف ان کے جو دل میں حسد مسلمانوں کے خلاف چھپا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ اس کے بعد ان پر حق واضح ہو چکا ہے، حق ان پر کھل چکا ہے، ان کو حق کا پتہ چل چکا ہے۔ حی بن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب یہ دونوں یہودی تھے اور بڑے کٹر قسم کے یہودی تھے، تورات کے بھی ماہر تھے، اور یہ مسلمانوں کو بڑھتا ہوا، پھیلتا ہوا، ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی ترقی کے لیے تگ و دو کر رہے تھے، اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے جہد مسلسل کر رہے تھے، اسی طرح یہ یہودی اسلام کو روکنے کے، بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے اپنی تگ و دو میں مصروف تھے۔ وہ ہیلے بہانوں سے مسلمانوں کو روک رہے تھے یا لوگوں کو روک رہے تھے کہ وہ مسلمان نہ ہوں۔ اسی طرح ایک اور یہودی جس کا نام کعب بن اشرف تھا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ شعر کہتا تھا، ہجو کہتا تھا، ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ تو
امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو بہرحال ان یہودیوں نے مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنے کی کوشش کی، اسلام کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش کی، اسلام کی ترویج اور نشر و اشاعت کو روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ تو ایک حقیقت تھی کہ اسلام نے بڑھنا تھا، دوسرے دینوں پہ غالب آنا ہی تھا، تو وہ جو بھی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ گو کہ وہ عیسائی اور یہودی آپ کو روکیں گے، آپ کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے، آپ کو کڑوی باتیں بھی کہیں گے، آپ کو سننی پڑے گی، لیکن آپ ان کی باتیں سن لیں، ان کو معاف کر دو، ان سے درگزر کیجیے اور ان کے ساتھ بحث و تمہیس میں اپنا قیمتی وقت ضائع مت کیجیے، جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیجیے، آپ اسلام کی ترویج اور نشر و اشاعت کے لیے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ صرف کرتے رہیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی دوسرا حکم دے دے، یعنی کہ ان کے ساتھ لڑائی کا کوئی حکم دے دے۔ تو مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان عیسائیوں اور یہودیوں اور مشرکوں کو برداشت کرتے رہے، وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے رہے، یہاں تک کہ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب بہت ہو گیا ہے، اب برداشت نہیں کرنا، اب آپ نے ان کی باتوں کا، ان کے کاموں کا بھرپور طریقے سے جواب دینا ہے، طاقت بھی استعمال کرنی پڑی تو طاقت بھی استعمال کریں، یعنی اگر جنگ بھی کرنی پڑی تو ضرور کریں، آپ اپنا تحفظ اور دفاع کریں۔ تو پھر جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، بڑے بڑے کافروں سرداروں کی لاشیں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی، تو ان کا جو غرور تھا وہ خاک میں مل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت بخشی۔ تو اس طرح ان یہودیوں کی تمام سازشیں ناکام ہوئیں اور اسلام اپنی بالادستی کو منوا کے رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، کسی کو غالب کر دے، کسی کو مغلوب کر دے، کسی کو فاتح کر دے، کسی کو مفتوح بنا دے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے کام ہے۔ اس کی مشیت وعلیکم السلام، اس کی مشیت اور اس کی رضامندی جب شامل ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز پڑھیے اور زکوٰۃ ادا کیجیے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ، اور آپ جو اپنے لیے آگے بھیجیں گے، من خیرٍ تجدوہ، تو وہ بلائی آپ اللہ تعالیٰ سے ضرور پائیں گے، عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بدلے میں بلائی پائیں گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ان تمام کاموں کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دشمنوں سے مرعوب ہونے کی بجائے، ان کے پروپگنڈے کا شکار ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔